ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کشتی جو کہ طوفان کی زد میں آنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اس میں موجود تمام لوگ سمندر میں ڈوب گئے سوائے ایک شخص کے۔ خدا کی قدرت ایسی کہ وہ شخص نہ جانے کیسے بچ گیا اور سمندر کے کنارے پر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص ہوش میں آنے لگا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ وہ تو ایک عجیب سے جزیرے پر ہے۔ وہ جتنی جلدی اٹھ سکا تھا اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ کسی کو بھیج میری مدد کے لیے۔ دن گزر گیا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس نے رات سمندر کے کنارے ہی سو کر گزاری۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو وہ پھر سے دعائیں مانگنے لگا لیکن کوئی مدد نہیں آئی۔ اس دن اسی طرح سے گزر گئے۔ اس نے پوری طرح سے ہار مان لی تھی اور اس نے اسی جزیرے پر رہ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لکڑیاں اور گھاس اکٹھا کرنا شروع کیا اور اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی۔ اس نے اس ٹوٹی ہوئی کشتی میں سے چیزیں چن کر اپنے گھر کے اندر رکھنی شروع کی اور زندہ رہنے کے لیے اس جزیرے پر موجود کھوپڑے اور مچھلی کا استعمال کرنے لگا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے دن گزارنے لگا۔ ایک دن اس نے آگ جلائی اور کھانے کی تلاش کے لیے نکل گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے دیکھا اس کا گھر آگ کی زد میں ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھا اپنی ایک ہی پناہ گاہ کو جلتا ہوا دیکھ کر، اور وہ غصے میں آ کر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے کہا تھا کسی کو مدد کے لیے بھیج، لیکن تو نے میری دعا قبول نہیں کی، تو میں نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ بنائی، تو نے اس کو بھی جلا دیا۔ وہ دل شکستہ ہو گیا اور رات بھر شکایتیں کرتا رہا اور اسی طرح سمندر کے کنارے سو گیا۔ اگلی صبح وہ تیز شور کی وجہ سے بیدار ہوا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ساحل پر ایک کشتی آئی ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ یہی اس کی آخری مدد ہے۔ تو جب وہ کشتی پر چڑھا تو کشتی چلنے لگی۔ کشتی پر پہنچ کر کشتی کے کپتان سے وہ پوچھنے لگا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس جزیرے پر ہوں؟ تو کشتی کا کپتان کہنے لگا کہ ہمیں تمہاری طرف سے بھیجے ہوئے اس آگ کے سگنل کی وجہ سے پتا چلا کہ تم ادھر ہو۔ اس طرح ہم لوگ سمجھ گئے کہ جزیرے پر کوئی موجود ہے اور ہم لوگ یہاں آ گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی آگ کا سگنل نہیں بھیجا، لیکن کپتان کہنے لگا کہ ہم لوگ تو اسی آگ کے سگنل کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ تو تبھی اسے اپنا جلتا ہوا گھر یاد آیا اور وہ سمجھ گیا کہ کپتان جس سگنل کی بات کر رہا ہے وہ میرا جلتا ہوا گھر ہی تھا۔ تو وہ جان گیا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا منصوبہ ہے کہ وہ اس کے گھر کو جلا کر اس کو اس جزیرے سے رہائی دلا سکے۔ تو وہ جان گیا کہ اللہ کا منصوبہ اس کے منصوبے سے اس کی ذات کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔